صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم مسلمانوں کو انسانی حقوق نبھانے کے لیے ایک بہتر اور اچھا مسلمان ہونے کے لیے جو باتیں ضروری ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے۔ اب تک فجر بعد کی مجلسوں میں یہ بیان ہوا کہ اولاد کا حق ماں باپ پہ کیا ہے، پھر ماں باپ کی کا حق کیا ہے اولاد پہ۔ اسی طرح سے دوسرے عزیز اقارب رشتے دار ان کے آپس میں ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں، کیا واجبات ہیں، ان کا بیان ہوا۔ اسی سلسلے کے بڑھاتے ہوئے ہم آج کی مجلس میں یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آزو بازو بغل میں رہنے والے جو انسان ہیں جن کو ہم پڑوسی کہتے ہیں، ان پڑوسیوں کا آپس میں کیسا تعلق ہونا چاہیے، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے سلسلے میں کیا ذمہ داری اللہ و اللہ کے رسول دیتے ہیں، ہم اس پہ تھوڑی دیر بات کریں گے۔ عن عائشة وابن عمر رضی اللہ عنہم عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ایک حدیث میں۔ دوسری حدیث عن عبد الرحمن بن ابی قرادہ عن عبد الرحمن بن ابی قرادہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم توضأ يوما فجعل اصحابه يتمسحون بوضوئه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاره۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث کو بیان کرنے والی حضرت عائشہ ہیں، عبداللہ ابن عمر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ
امین اللہ کی طرف سے مسلسل لگاتار مجھے پڑوسی کے بارے میں چتاتے رہے، پڑوسی کے بارے میں تاکید حکم دیتے رہے، بار بار جب بھی آئے پڑوسی کے ساتھ یہ کرنا ہے، پڑوسی کے ساتھ یہ کرنا ہے، پڑوسی کے ساتھ یہ کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا اتنی تاکید کیا پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کا کہ میں تو یہ سمجھنے لگا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک پڑوسی کو وراثت ہی میں حصہ دے دیں گے، وارث ہی بنا دیں گے۔ دوسری حدیث عبد الرحمن بن ابی قرات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضو کیا، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ آپ کے چہرے ہاتھ پیر سے دھلنے کے بعد جو پانی گر رہا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ اس پانی کو اپنے سر، چہرے، سینے پہ ملنے لگے، ایسے ایسے حضور کے گرا پانی زمین پہ گرنے کے بجائے وہ صحابہ کے ہاتھ میں گر رہا ہے، اور صحابہ اس کو اپنے چہرے پہ، سر پہ، سینے پہ، جہاں جہاں پہنچ سکتا ہے مل رہے۔ یتمسحون بوضوئہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گرتے ہوئے پانی کو اپنے چہروں، ہاتھوں، سر، پیر میں ملنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، ایسا کس وجہ سے کر رہے ہو، ایسا کس وجہ سے کر رہے ہو؟ میرے مائع مستعمل کو میرے بدن سے ٹچ اور مس کر کے گرے ہوئے پانی کو اپنے چہرے، سر، سینہ، ہاتھ میں کیوں ڈل رہے؟ کیا وجہ ہے؟ صحابہ نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اس محبت کی بنا پہ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس آدمی کو یہ چیز اچھی لگے، اس بات سے اسے خوشی ہو کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے۔ اگر اپنے دلوں میں صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالنا چاہتے ہو، بسانا چاہتے ہو، یا یہ چاہتے ہو اور یحب اللہ و رسولہ، یا یہ چاہتے ہو کہ اللہ رسول بھی اس سے محبت کرنے لگے، تم سے محبت کرنے لگے، تو تین کام کرو۔ پہلا تین، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے سچ بولے، تب جا کے اللہ کی محبت تمہارے دل میں صحیح معنی ہوگی، تب جا کے اللہ رسول تم سے محبت کرے گی۔ دوسری چیز فَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، کہ جب اس کو امین بنا دیا جائے، اس پر کسی مال کے سلسلے میں یا بات کے سلسلے میں اعتماد کیا جائے، اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے، اس اعتماد پہ کھڑا اترنا چاہیے، اس کے مال کی حفاظت کرنا چاہیے، یا راز کا امین بنایا ہے اس راز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو شخص بھی اس کا پڑوسی ہے، اس کے آزو بازو اگل بغل میں رہتا ہے، چاہیے اس کے ساتھ اچھے پڑوسی کا برتاؤ کرے، بہتر برتاؤ کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ بھائیو، اسلام ہمیں کیسا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے؟
کیسا مسلمان دیکھنا چاہیے کہ ہماری ذات سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، ہماری ذات سے کسی انسان کو نقصان تو ہرگز نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ رسول ہمیں ایسا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 بار قسم کھا کے فرمایا رسول اللہ نے۔ قسم بخدا مومن نہیں ہے وہ شخص، قسم بخدا مومن ہو نہیں سکتا، قسم بخدا وہ مسلمان اور مومن ہو نہیں سکتا۔ کون؟ من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہو سکتا؟ ہم نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ انسان جس کی شرارتوں سے، وہ انسان جس کے ستانے سے، ایذا پہنچانے سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کے پڑوسی کو یہ خطرہ لگا رہے یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، یہ میری عزت پہ دھاوا ڈال دے گا، یہ میری بیٹی پہ غلط نظر ڈالے گا، ایسا شخص مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ پڑوسی کو اطمینان ہو کہ ان سے مجھے کوئی خطرہ بھاری نہیں ہے، نہ میرے مال کو خطرہ ہے، نہ میری جان کو خطرہ ہے، نہ میری عزت آبرو کو ان سے خطرہ ہے۔ اس طرح کا انسان ہونا چاہیے۔ اور بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں فرمایا کہ جانتے ہو کہ پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پہ کیا حق ہے؟ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے سلسلے میں کیا ذمہ داری ہے؟ آپ نے گنا اذا مرض عدته، کہ تمہارا پڑوسی اگر بیمار ہو جائے تو تم اس کے حال چال معلوم کرنے جاؤ، اس کی عیادت کرو، اس کا حال چال معلوم کرو۔ بیمار ہو جائے گا، صحیح حال چال معلوم کرے گا، ضرورت پڑے گی، اسے مدد کی ضرورت ہے، سہارا کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے پیسے کی ضرورت ہے، تب اس کو کچھ پتہ چلے گا، تب وہ حق ادا کرے۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ اگر ایک پڑوسی کا انتقال ہو جائے، دوسرا حق، تو پڑوسی پہ حق بنتا ہے اس کے جنازہ کے پیچھے پیچھے جائے، اس کے ساتھ جائے۔ تو حق ہے پڑوسی کا ہدائی کہ اگر وہ مریض زندہ ہے، بیمار نہ ہو گیا تو اس کی مزاج پرسی کرے، اس کا حال چال معلوم کرے، حق بنتا ہے اس کا۔ اتنے ہمیں توفیق ہوتی ہے، مہینوں سے پڑوسی بیمار بنا ہے، ہمیں دنیا سے اتنی فرصت نہیں کہ 2 منٹ اس کے لیے کیا کریں، نکال لیں۔ ایسا بیمار ہو جائے تو جنازے میں اس کے ساتھ جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کیا اسلام کو کیسا مسلمان، کیسا انسان بنانا چاہتا ہے، کیسا بن رہے کہ اگر کسی پڑوسی کو کوئی خوشی ملے ہے نا، اس کا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے، اس کے بیٹے کو اچھی نوکری مل گئی ہے، یا اس کو اچھا رشتہ کوئی بھی خوشی مل جائے تو اس کو مبارکباد مہننا دو، جب واہ واہ ماشاء اللہ، اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، فضل ہو گیا، کیا جاتا ہے اس زبانی جمع خط میں کیا جاتا ہے؟ اللہ کر دو، کتنا خوش ہوگا کہ میرے خوشی میں شریک ہے، میرے خوشی میں ایک شریک ہے نا۔ حضور نے سمجھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کا یہ بھی حق ہے کہ اگر اسے قرضہ کی ضرورت ہے اور اس کا قرضہ کر
یہ بھی پڑوسی کا حق ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پڑوسی کا یہ بھی حق ہے۔ کیا اسلام سکھاتا ہے، کیا بن گئے صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد بھی اگر ہم اسلام کی ان تعلیمات کو بھلائے نہ ہوتے نا تو آج دنیا ہم سے محبت کرتی، پیار کرتی، لیکن ہم نے تو بس یہ سیکھ لیا نا کہ کافروں سے لڑنا ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ کہاں اسلام نے سکھایا ہر کافر سے لڑو، ہر بابا کافر جو لڑنے کے کافر آتا ہے وہ دوسرا ہے۔ جس کا ملک الگ ہے، ہمارا ملک الگ ہے، اس کے ملک نے ہم سے جنگ کا اعلان کا ٹھان رکھا ہے، ہمارے ملک نے اس کے ساتھ جنگ کا ٹھان رکھا ہے۔ ایسے کافر کے ساتھ لڑنا ہے۔ جو کافر ہمارے ساتھ رہتا ہے، پڑوس میں رہتا ہے یا ہمارے دیش میں رہتا ہے، بابا ان سے لڑنے کو اسلام نہیں سکھاتا، ان کے لڑنے کو اسلام نہیں سکھاتا۔ جن سے لڑنے کو حکم ہے محبتیں بول جائے گی، اور جہاں لڑنا نہیں ہے وہاں خوب لڑتے۔ اسلام نے ہمیں سکھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو بات بہت عجیب بات کہ تم اپنا گھر بناؤ تو اپنی دیوار اتنی اونچی مت کر دو کہ پڑوسی کی ہوا رک جائے، اس کے گھر میں ہوا ہی نہ جائے، تاریخ پیچھے آ جائے۔ نہیں، لحاظ کرو، اب مکان بناؤ جی چاہے جیسا چاہے بناؤ، لیکن پڑوس کا لحاظ کر کے تمہارے اس مکان کی وجہ سے اسے تکلیف نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر اگر اچھا کھانا بنے، وہ اگر ہو سکے تم سے کر لو کہ اس اچھے کھانے کی مہک خوشبو پڑوسی تک نہ پہنچ پائے، خوشبو نہ پہنچ پائے، کیوں پہنچے گی اور بیچارے کے پاس استطاعت میں تو اسے حسرت ہوگی کہ میرے پاس وسعت ہوتی، میں بھی اسی طرح زوردار بریانی سوچیا کھانا بناتا، اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو کھلاتا۔ یہ سوچ کر اس کا دل مست ہو جائے گا۔ اس نے فرمایا ظاہر ہے کہ خوشبو کو کون روک لے گا؟ حضور نے فرمایا کہ جب تم یہ نہیں کر سکتے تمہارے گھر کے کھانے کی خوشبو تمہارے پڑوس میں پہنچے گی، معلوم ہے، تو ایسا کرو کہ تھوڑا سال زیادہ کر دو نا، اس پڑوسی کے گھر بھی بھیجوا دے تھوڑا سا تاکہ وہ بھی کھا لے۔ ہمارے حضور نے یہ سکھاتے ہیں۔ ہر عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے، گھر آئے، انہوں نے دیکھا کہ گھر میں ایک بکری ذبح ہوئی ہے، ایک بکری ذبح ہوئی ہے۔ انہوں نے گھر والوں سے جلدی دیکھا، ارے ہمارے پڑوس میں جو یہودی رہتا ہے اس نے بھیجا نہیں بھیجا، ارے ہمارے یہودی پڑوسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی کام ہے، نہیں، یہودی بھی اگر ہمارا ہے، کافر بھی ہمارے پڑوس میں، اس کا بھی حق بنتا ہے۔ یہ سارے حق کو بنا رہے ہر پڑوسی کا ہے، ہر مسلمان ہے اس کا بھی ہے، نان مسلم ہے اس کا بھی حق ہے۔ ہمیں انسانیت سکھلاتا ہے اسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجیران ثلاثۃ، تین طرح کے پڑوسی ہیں، تین طرح کے پڑوسی ہیں۔ ایک پڑوسی تو وہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں وہ نان مسلم ہے، وہی پڑوسی، ہم مسلمان ہیں وہ نان مسلم ہے، ہمارا دور قریب کا کوئی رشتہ دار بھی وہ نہیں ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے۔ یہ سارے جو حق بنائے گئے ہیں اس پڑوسی کا بھی۔ اور دوسرا وہ پڑوسی ہے جو مسلمان ہے۔ اب اس میں دو باتیں، ایک ہمارا پڑوسی بھی ہے، ایک ہمارا ہم مذہب بھی ہے، ہمارے دھرم میں بھی شریک ہے، اس کا حق ڈبل ہو گیا۔ پہلے پڑوسی کا حق ایک ہرا تھا، اس کا حق ڈبل ہو گیا۔ تیسرا وہ پڑوسی ہے جو مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، بھائی بھی ہے، بھتیجا بھی ہے، چچا بھی ہے، یہ ہے اس کا تیسرا حق ہے۔ بھائیو، اسلام ہمیں یہ سکھلاتا ہے، لڑنا مرنا گالی گلوچ دینا ہر ایک سے جلتے رہنا، یہ اسلام ہمیں سکھاتا نہیں ہے۔
اس طرح سے اگر ہم شروع سے انڈیا میں رہتے ہیں، کافر بچتا، کون کافر بچتا، کون نان مسلم بچتا؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، یہ دین اسلام تو اللہ کا رنگ ہے اور اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی اور رنگ ہو نہیں سکتا. یہ تو ہم نے اسلام کو رسوا کیا ہے، ہم نے اسلام کو بدنام کیا ہے. ہم نے سمجھ لیا کہ چند نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، بس اپنے ہی میں مگن ہے. اور یہ تو جانور کی زندگی ہے، یہ تو جانور کی زندگی. وہ نہیں سمجھتا کہ ہمارے اوپر دوسرے جانوروں کا حق. بھائیو، ہمیں اسلام نے یہ سکھلایا ہے. ہمیں اللہ پاک صحیح معنوں میں مسلمان کرنے کی توفیق دے دے. اپنے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا، اپنے پڑوسیوں کا، خواہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا ہمیں اللہ پاک توفیق دے دے. بھائیوں، صرف دعا کرنے سے نہیں ہوتا. میں نے بتایا کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کوئی اچھی عادت ڈالنا چاہیں گے، ارادہ کر لیں گے، اللہ کی مدد کرے گا، نصرت کرے گا. آج تک جو ہم نہیں کر سکے، آج وہ نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں. ہمیں اچھی عادت ڈالنی چاہیے. اپنے بچوں کے بھی اسی طرح تربیت کرنی چاہیے. وہ انسان درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، دوسروں کے دکھ درد کو سمجھے انسان، اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم گھنٹے کروڑیاں فرشتے کافی تھی عبادت و بندگی کے لیے. بابا، ہمیں تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے درد میں، دکھ درد میں شرکت ہی کو اللہ کی بندگی سمجھیں. یہ سب ہم اللہ کے لیے کریں گے. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، آپ سب کو عمل کی توفیق دے. اللہم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا ربنا